اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ حج ہے کہ حج اللہ پاک نے کن لوگوں پہ فرض کیا ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے جس کا مفہوم یوں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا اس کے اندر اٹھانے کی سکت نہ ہو۔ تو اللہ جل شانہ حج ہر اس مالدار، عاقل، بالغ، آزاد مرد پہ فرض کیا ہے جو حج پہ جانے کی استعداد رکھتا ہو۔ کیا مطلب؟ اب آج کل خرچہ جو ہے حج کا 12 سے 13 لاکھ روپے ہے، وہ 1-2 لاکھ روپے 40 دن کا خرچہ گھر میں بھی دیکھ کے چلا جاتا ہے اور خود آنے جانے کی استعداد بھی رکھتا ہے، تو ایسے آدمی پہ فرض ہے۔ اب باقی مسائل ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم پر قرضہ بھی ہے، لیکن ان کی اپنی کروڑوں کی پراپرٹی بھی ہے، کروڑوں کے بزنس بھی ہیں، تو یہ مفتی حضرات کے سامنے اپنی پوری کنڈیشن رکھیں کہ ہم اتنا ہمارا جو ہے قرضہ ہے، اتنا ہماری آمدن ہے، اتنا ہمیں پرافٹ ہے، اتنا لاس ہے، تو وہ ساری جب کنڈیشن رکھیں اس کے مطابق علماء ان کو فتویٰ دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بات۔ اب حج کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مفہوم یوں ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ جو آدمی حج کر لے تو فرمایا 400 گھرانے پر اس کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اور ایک روایت میں کہ 400 جو ہے افراد پر۔ اب راوی کو اس پر شک ہے کہ اللہ کے رسول نے 400 خاندان فرمایا ہے یا 400 افراد فرمایا، تو دونوں روایتیں ہیں۔ اور پھر جس آدمی پہ حج فرض ہو اس کی 4 مہینے تک دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں جی، حدیث کے اندر بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حاجی گھر جانے سے پہلے اس سے دعا قبول اس سے دعا کا مطالبہ کرو، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو اس کی اپنی بھی مغفرت، جو ان سے ملے گا ان کی بھی مغفرت۔ ٹھیک ہے، فائدہ تو یہ ہے۔ اور نقصان، اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس آدمی کے پاس حج پہ جانے کی استعداد اور یہ حج نہ کرے تو فرمایا اس کی اپنی مرضی ہے، چاہے یہ یہودی مرے چاہے نصرانی مرے، یعنی یا یہودی مرے گا یا یہ عیسائی بن کے مرے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو استعداد دی ہے جانے کی، توفیق جانے کے، اس کے پاس خرچہ بھی ہے اور اس کے پاس فراغت بھی ہے، تو یہ کیوں نہیں جا رہا؟ تو میرے بھائی دوستو، اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، اصل تو قبولیت ہے، جب اوپر سے قبولیت ہو جاتی ہے تو پھر جانا آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس وجہ سے ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج کل جو ہے حج کے داخلے شروع ہیں، اپنے لیے بھی مانگیں، میرے لیے بھی مانگیں، دعا کر کے، فراز نام ہے میرا، کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے گھر کی توفیق دے، اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور سب اپنے لیے بھی دعا کریں، پوری امت کے لیے بھی دعا کریں۔ اور یہ ایسا وفد ہے اللہ کے ہاں کہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، اور یہ واحد لشکر ہے جس کو عرفہ میں جب شیطان دیکھتا ہے وہ زور زور سے چلاتا ہے کہ آج ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے، میری ساری محنت پہ پانی پھر گیا۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔